اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ 30 روزہ اعتکاف کے مناظر۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری کی بنگلہ دیش سید پور کی مارکیٹ میں تاجر اسلامی بھائیوں کے درمیان نیکی کی دعوت۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ گلزار طیبہ میں شخصیات کے درمیان مدنی حلقے کا سلسلہ۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عالم دین کی تشریف آوری۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ حیدرآباد میں مسجد کے افتتاح کے موقع پر رکن شورا حاجی زمزم اتاری کی حاضری۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ مختلف مقامات پر افطار اجتماع کا سلسلہ۔ مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 30 دن کے اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے۔ بعد نماز ظہر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی و دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ بابا جان پہلی ملاقات ہوئی 1988 میں، آپ نے میرے ایک کتاب پر لکھا کہ صحت کو بیماری پر غنیمت جانتے ہوئے دین کے لیے کچھ کر لو۔ ہم تو آپ کی سادگی کو دیکھتے رہ گئے، ہم تو اندازہ ہی نہ کر سکے کہ ہمارے پیر و مرشد اس سادگی سے وہ بات لکھ چکے ہیں جو کہ مستقبل میں ہونے کو جا رہی ہے۔ نہ ہم نے بیماری کی طرف سوچا اور نہ دین کے لیے کچھ کام کر سکے۔ باپا جان جلد ہی بیماریوں نے گھیرا، اور ایسا گھیرا کہ اب تو ٹانگیں بھی کانپنا شروع ہو گئی ہیں، کمر جھک گئی ہے۔ اب تو نہ ہم اتار کا دوست بن سکتے ہیں، نہ پیارا بن سکتے ہیں، نہ محبوب بن سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کی عطا کردہ ڈگریوں کو 72 مدنی انعامات کے رسالے میں حسرت سے دیکھ تو سکتے ہیں، پر اب ہم دوست اور پیارا نہیں بن سکتے۔ باپا جان میری التجا ہے کہ برائے مہربانی مدنی رسالہ میں اتار کا غلام کی بھی ایک ڈگری رکھ دیں، اور وہ ڈگری ہمیں بھی دے دیں کہ ہم بجائے بستر پر پڑے رہنے کے مدنی چینل دیکھ دیکھ کر اتار کا غلام ہی بن جائیں۔ باپا جان میرے پیر بھائیوں، جن میں اراکین شورا بھی شامل ہیں، میرے نگران بھی شامل ہیں، راولپنڈی کے بہت سارے اسلامی بھائی بھی شامل ہیں، یہ سہارا دے کے نہ رکھتے تو شاید ہم روحانی موت مر چکے ہوتے۔ 2008 میں جب ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ اب آپ چل نہیں سکتے، اور مجھے واش روم میں بھی پکڑ کے بچے لے جاتے تھے، باپا جان میرے نگران مجھے اس حالت میں جب کہ میں چل نہیں سکتا تھا 2009 میں مجھے قافلہ کورس پہ باب المدینہ لے گئے۔ پہلا ہفتہ شدید بیماری میں گزارا، اور دوسرے ہفتے میں مجھے محسوس ہوا کہ میری ٹانگوں میں طاقت آ رہی ہے۔ باپا جان وہ کورس میں نے آپ کی نظر کرم سے مکمل کیا۔ میجر نصیر صاحب تھے، پرانے ہمارے مبلغ ہیں،
واقعی یعنی کہ یہ حقیقت ہے کہ بیماری کو صحت سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ تو یہ حدیث کے مضامین ہیں۔ اس وقت جوانی ہے ہماری غالب اکثریت کی، اس کو غنیمت جانتے ہوئے واقعی کچھ آخرت کے لیے کر لینا چاہیے، ورنہ بعد میں اگر زندہ رہ بھی گئے تو ہو سکتا ہے پچھتانا پڑے۔ وہ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس کو ہوگی کہ جس کو دنیا میں علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے گنوا دیا۔ ہم نے سنا ہے کہ کئی صابنوں کا استعمال اعتکاف میں منع ہوتا ہے کہ کئی صابنوں میں سور کی چربی شامل ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، کوئی صابن کی مخصوص قسم ہو جو اعتکاف میں استعمال کرے وہ دوسری نہ کرے۔ خنزیر کی چربی صابن میں ہونا مجھے تو افواہ لگتی ہے۔ خنزیر کی چربی دور رہی کہ یہ جو بڑے جانوروں کی، چھوٹے جانوروں کی اپنے کی چربی ہے نا، یہ بھی صابن کا اتنا پروڈکشن ہے کہ پوری نہیں ہوتی۔ نجاست و طہارت یہ پرچے پڑھ کر طے نہیں کر سکتا کوئی مفتی۔ اب مثال کے طور پر اس صابن میں سور کی چربی ثابت ہو گئی تو اب بھی صرف اس ایک صابن کی گوٹی کو ناپاک قرار دیا جائے گا۔ اس کمپنی کے ہر صابن کو ناپاک اب بھی مفتی نہیں کہے گا۔ یہ ملنگوں میں ہوتے پیرا کریں گے اور لگے دم تے میٹھے غم، دنیا کماوے کھاوے ہم، آج جا بچہ تیری خیر ہے، وہ بڈھے کو بچہ بول کے اس کی تھپڑا لگائیں گے کیا؟ اگر جینے کی خواہش ہے تو کوئی پہچان پیدا، جس کو دیکھنا شریعت کی کسوٹی پر دیکھیں کہ بھلے آپ کو خواب دکھائے اچھے اچھے، یکدر گیر و محکم گیر۔ ایک شخص گزر رہا تھا گوشت پاک کو دیکھ کر، اس نے اپنا منہ چھپا لیا اور کہا کہ یہ کیا تم کر رہے ہو؟ بولا وہ حضور میں فلاں کا مرید ہوں اور آپ کے چہرے پر جب میری نظر پڑی نا تو مجھے لگا کہ آپ کا مقام میرے پیر سے بلند ہے، تو میں اس لیے منہ ڈھانپ لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیر کی عظمت میرے دل میں کم نہ ہو جائے۔ گوشت پاک اس کی طریقت کی سوچ سے بہت خوش ہوئے اور اس کو ولایت دے دی اور اس کے پیر جو واقعی کامل پیر تھے ان کے درجات بلند کروا دیے۔ بعد نماز عصر مناجات افطار کا بھی سلسلہ ہوا۔ ہم اپنے گھر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھ لیں، انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کی دنیاوی آفتوں سے حفاظت ہوگی۔ ماہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں، مغفرت کے پروانے لٹائے جا رہے ہیں۔ ماہ رمضان میں بھی مولا ہماری عادتیں درست نہیں ہو پا رہی، اب تک کی تمام تر گناہوں کی تیری بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم نے جو ٹوٹے پوٹے روزے رکھے مولا کریم وہ قبول کر لینا، ہمیں ان لوگوں میں نہ کرنا جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ میں نے مانا کہ سب سے برا میں گناہوں میں لتڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں، بگڑا عفو جرم و قصور و خطا کی، عفو جرم و قصور و خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ جبکہ بعد نماز مغرب سلسلہ جنت کی تیاری میں نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدثر اللہ العالی نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ بلا مصیبتیں جو آتی ہیں، وبا وغیرہ، اس کی وجہ گناہ ہوتے ہیں۔ صدقہ کریں گے، صدقہ غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت، مال میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ ہماری عموماً نا اتفاقیوں کا سبب کوئی شرعی سبب نہیں ہوتا، تقریباً انانیت ہوتی ہے، ضد بحث ہوتی ہے، اس کو نہیں پتا کہ رشتہ داروں سے بنا کر رکھنی چاہیے، وہ کیوں نہیں آتا۔ آپ یہ بھی مت سوچو، آپ چلے جاؤ۔ قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک مال کو بہت بڑھانے والا، آپس میں بہت محبت دلانے والا، عمر کو زیادہ کرنے والا ہے۔ صدقہ خیرات کریں، اس سے بہت کچھ برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، بہت سارے بدحال خوشحال ہو جائیں گے۔ میرا برتاؤ کیا ہے کس کے ساتھ؟ سب سے پہلے جو جنت پہ جائیں گے وہ نیک برتاؤ والے ہیں۔ یہ وہ ذریعے ہیں جس سے مغفرت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بعد سب اعمال سے زیادہ پیارا عمل مسلمان کا جی خوش کرنا ہے، دل کو سکون ملے۔ اور کیا چاہیے یار، قلبی سکون ہی کو تو ترسے حاج کلام، دل بے چین بے قرار ہے، ڈر خواب پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوا ہے، نوٹوں میں جی پھنس گیا ہے۔
راہ خدا میں تو خرچ کرنے کی عادت پیدا کریں. اللہ پاک ہے، پاک قبول فرماتا ہے، لہذا اپنی پاک کمائیوں سے یہ کام کریں. اور خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کے ہمراہ کھانا کھانے کی سعادت حاصل کی. افطار کا سماں ہے، رونق لگی گے کیسی، چہرہ خوشی سے ہر ایک کا جگمگا رہا ہے. فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان. درد سیاہ کی دوا کے واسطے حاضر دربار ہوں، کر دو کرم. نیز بعد نماز تراویح ہونے والے مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا. امام مہدی کب تشریف لائیں گے اور کتنے عرصے بعد آئیں گے؟ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل بیت میں سے ہوں گے، سید سادات ہوں گے، اور ابھی کافی نشانیاں باقی ہیں، ابھی ٹائم لگے گا. اب اس کا کوئی ٹائم پیریڈ میں بتا نہیں سکتا کہ بھائی 50 سال کے بعد آ جائیں گے، 100 سال کے بعد آ جائیں گے، ابھی تو صدیاں لگیں گی، یوں کہہ سکتے ہیں. تشریف آوری کو ان کا دور خلافت راشدہ کا دور ہوگا، دنیا میں امن قائم ہو جائے. اللہ کرے کہ اس وقت بھی دعوت اسلامی چل رہی ہو تو سارے دعوت اسلامی والے دوڑ کر ان کے قدموں سے لپٹ جائیں گے کہ حضرت بس آپ بس ہم آپ کے پیچھے. کاش اس وقت کے جو دعوت اسلامی والے ہوں گے، اللہ کرے کہ یہ ہماری تحریک اس وقت تک باقی رہے. ایسا لگتا ہے کہ باقی رہے، اس لیے کہ اب دنیا میں الحمدللہ اس کی جڑیں تو اتر گئی ہیں. ہند تاج پور ہے بابا، الحمدللہ تاج پور، یہ رہا تاج پور ماشاءاللہ. بابا جاتلا کشمیر اور ظاہر پیر بھی ہے. 12 دن کے بابا 9 قافلے انشاءاللہ سفر فرمائیں گے. 12 ماہ کے 5 اسلام بھائی چاند رات کو انشاءاللہ سفر فرمائیں گے بابا. کیا بات ہے. 6 اسلامی بھائیوں نے باپا 12 ماہ قافلے کی نیت پیش کی ہے اور 22 اسلامی بھائیوں نے 30 دن مدنی قافلے کی نیت پیش کی ہے. تاج پور سے عبدالستار اتاری کچھ نیتیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. 12 ماہ والے 10 اسلامی بھائی چاند رات کو مدنی قافلے میں 3 دن کے لیے 55 اسلامی بھائی جن کو اعتکاف کرنا فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں ان سے کہوں گا کہ سانس بعد میں لیں، ابھی پہنچ جائیں. کتنے فارم یہاں جمع ہو چکے ہیں؟ مزید 1200 اور 2500 تقریباً یہ ہیں موجود. تو اب یہ کہ مسجد کی کیپیسٹی آپ کے سامنے ہے اور یہ آتے بھی اینڈ ٹائم پر ہیں. تو یہ مدنی چینل کے ذریعے ہم نے مطلب آپ کو درخواست کر دی ہے. اب اگر آپ کو جگہ نہ ملے کیونکہ اینڈ ٹائم پہ آتے ہیں، اکثریت اینڈ ٹائم پہ آتی ہے، وہ دور چلا گیا. اب مدنی چینل کا دور ہے، دعوت اسلامی میڈیا کا دور ہے اور دنیا کے کئی ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں. اگر دیر میں آئے تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا بیچاروں کے لیے. مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، بس مزہ کیا مزے کو مزے آئیں گے، بس مزہ کیا مزے کو مزے آئیں گے. مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. ماشاءاللہ ہمارے حیدرآباد سے کئی اساتذہ تشریف لائے ہیں، تو اگر یہ تھوڑا سا مجھے وقت دے دیں، یہ آپ کا میرے لیے تحفہ ہوگا. جزاکم اللہ. پڑھانا برائے پڑھانا کے ساتھ ساتھ مدنی کام بھی ہونا چاہیے. آپ میں کچھ آپ کریں، آپ کی جو بھی سورسز ہیں طلبہ میں، جو اساتذہ ہیں اب جو بن رہے ہیں، تو آپ خود بھی رکیں گے نا تو طلبہ آٹومیٹک رک جائیں گے. تو استاد بولے گا کہ میں عطیات جمع کروں گا، کون کون جس کو رکنا رکے، تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ رک جائیں گے. بلکہ یہ کہ آپ ذہن بنائیں کہ آپ کو رکنا ہے. ہم مل کے کریں گے، اپنے جامعہ کو خود کفیل بنائیں گے. میرا ہاتھ بٹائیں. بہت بڑھ گیا کام، بہت بڑھ گیا، اربوں روپے خرچہ ہے اپنا پوری دنیا میں اور بہت ضرورت ہے. انشاءاللہ سب سچی نیت سے ہاتھ اٹھائیں اور بس یہ کرنا آپ کو. تو آپ یار اس معاملے میں تعاون کرنا، جو ماشاءاللہ یہ اساتذہ بننے والے ہیں، بس یہ ابھی سے ذہن بنا کر جائیں کہ سارا سال اس معاملے میں بھی انفرادی کوشش کرنی ہے. ہم کو مطلب اپنے جامعہ کو خود کفیل بنانا ہے، بلکہ مدنی مرکز کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں انشاءاللہ عز و جل. جبکہ بدریہ مدنی چینل مختلف مقامات پر مدنی مذاکرے کو دیکھنے کا سلسلہ ہوا. آئیے آپ کو اس کے مناظر دکھاتے ہیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں
इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान, इस वक्त हम मोज़म्बिक के शहर मापुतो में हैं और साउथ अफ्रीका से काफिला लेकर यहाँ पहुंचे हैं। साउथ अफ्रीका के काफिले वाले हाथ उठाएं जो साउथ अफ्रीका से बाबा ये इस्लाम में तशरीफ लाए हैं। और या सैयदी इंशाअल्लाह यहाँ से जिस तरह आप नियतें फरमा रहे हैं, ब्राजील से यहाँ से इंशाअल्लाह चांद रात को ईद के बाद ब्राजील काफिला रवाना होगा और रमजान ही में इंशाअल्लाह मलावी भी इस्लामी भाई जाएंगे। आप सबकी मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमा दें। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर, दावत इस्लामी पर और आपकी गुलामी पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। इस सिलसिला फैजान सहरी के दौरान निगरान शुरा ने इस्लामी भाइयों को मदनी फूल इरशाद फरमाए। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिनके नाजायज और हराम होने की बुनियादी जो इल्लत है, सबब है, वो है ही ईज़ाए मुस्लिम। हमारे यहाँ है कि आपने मुझे तकलीफ दी ना, तो अब मेरा रद्द अमल ये है कि मैं आपको तकलीफ दूंगा। ये चीज गलत है। बस में आप चल रहे हैं, किसी ने आपके पाँव पर पाँव रख दिया, आपको ईजा हुई है, ये क्या जरूरी है कि आपको अगर उसने तो पाँव दे तो आप उसको धक्का मारो? अंधे हो गए हो, ठीक है, बेवकूफ, पाँव मेरा बर्बाद कर दिया। इंसानों को नजर नहीं आता तुमको? अब ये बातें करके आपका दर्द ठीक हो गया? आपका दर्द वहीं का वहीं खड़ा है। अगर आप चुप हो जाते ना तो दर्द के साथ साथ आपको सब्र का सवाब मिलता है। अल्लाह अल्लाह। यानी हर एक को तकलीफ से बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। बाप भी जुल्म करता है, माँ से भी जुल्म हो सकता है, औलाद ही जुल्म करती है, जरूरी नहीं है। बिला इजाजत शरई या बीवी को इजा देंगे तो फंस जाएंगे। अब हम में से हर एक दायरा अपना बनाता है। दादा बोलते हैं मेरा दायरा इतना है, नानी बोलते मेरा दायरा, नाना बोलते मेरा दायरा ये है, बाप बोलते है मेरा दायरा है, तो बेटा बोलते मेरा तो कोई दायरा ही नहीं है, मैं तो आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। और खुद ही मतलब कि अपने अपने फैसले कर रहा है। वही बार बार हम एक बार रिपीट करते हैं और अल्लाह ने चाहा तो करते चले जाएंगे। अपने तमाम मैटर्स में शरई रहनुमा ले लीजिए कि मेरे राइट्स क्या है, मेरी लिमिटेशन क्या है, मेरी बाउंड्रीज क्या है और मेरी अथॉरिटीज क्या है। जबकि 30 रोजा मुअतकिफीन, आशिकान रसूल और दीगर इस्लामी भाइयों ने शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया की हमरा सहरी की सादत हासिल की। सरकार का के बागी होने में ये माँ बाप की तरफ ईजा पहुंचना भी एक सबब होता है। जैसे कि माँ की आदत होती है उमूमन बच्चों को वजह बिला वजह झाड़ती है, चीखती रहती है, ऐसा मारूंगी ऐसा मारूंगी। अब वो बार बार यूं करती है तो बच्चा भी शेर हो जाता है कि ये खाली बोलती है ऐसा मारूंगी, मारती तो है नहीं माँ। तो वो बच्चे को झाड़ के फिर उसके बाप को शिकायत करेगी तो फिर बाप भी हाथ उठाता है, बाद में शदीद ईजा पहुंचाता है। हालांकि अपनी औलाद को जब मारने की जरूरत पड़ी, पहले जरूरत मुतहक्कक हो तो वाकई जरूरत है, जानबूझ के बिला जरूरत सजा दी जालत में, इसका भी आखिरत में हिसाब है। तो मारा भी तो 3 ज़रबे, वो भी शदीद नहीं, एक बार में 3 बार मारे, लेकिन चेहरे पर मारना हराम, सर पे मारना हराम, जानवर के भी चेहरे पे मारना हराम, सर पे मारना हराम। तो औलाद को इन जगहों पर ना मारे, लेकिन आजकल तो थप्पड़ ही मारते रहे, तलाक करके तमाचा मारते। तो ये हराम है चेहरे पर मारना।
آئیے اب آپ کو دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات پر ہونے والے 30 روزہ اعتکاف میں سے چند مقامات کے مناظر دکھاتے ہیں۔ فیضان رمضان ہے فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے فیضان رمضان۔ رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ فیضان رمضان ہے فیضان رمضان۔ مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو رضا حاجی محمد علی اتاری مدثر اللہ العانی نے بنگلہ دیش سید پور کی مارکیٹ میں تاجر اسلامی بھائیوں کے درمیان نیکی کی دعوت پیش کی۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، کہیے دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہے، مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے۔ پاک غزالی کابینہ گلزار طیبہ میں شخصیات کے درمیان مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو انوار المدینہ حاجی محمد وقار المدینہ اتاری مدثر اللہ العانی نے سنت و برا بیان فرمایا اور مدنی عطیات جمع کرنے کا ذہن دیا، جبکہ آپ کی ترغیب پر شخصیات نے ہاتھوں ہاتھ مدنی عطیات بھی جمع کروا دیے۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی سارے جہاں میں مچ جائے دھوپ سے فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں حضرت مولانا عبد الباقی صاحب کی تشریف آوری کا سلسلہ ہوا۔ ہم کو اعتبار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اعتبار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد میں مقامی بلڈرز نے دعوت اسلامی کو 2 مساجد فیضان عبد الغفار اور فیضان بسم اللہ تحفتاً پیش کی، جن کے افتتاح کے موقع پر مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو جنید حاجی زمزم اتاری مدثر اللہ العانی نے شرکت کی اور اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے اس افتتاح کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد کے قلب لطیف آباد میں موجود ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین کو یہ سن کر خوشی حاصل ہوگی کہ ایک تعمیرات کے شعبے سے وابستہ بلڈر اسلامی بھائی نے لطیف آباد کے قلب دریا سندھ کے بالکل قرب میں ایک بہت بڑی سوسائٹی الحمدللہ عز و جل بنائی ہے، جس کے تحت اس کا کثیر رقبہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر 2 جامع مساجد بھی تعمیر کی گئی ہیں۔ آپ کو اس کے افتتاح کے مناظر دکھاتے ہیں، پھر اسی پلاٹنگ میں ہونے والی دوسری مسجد کے مناظر بھی دکھائے جائیں گے۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے
काम या रब होता जज़्बा रहमत तेरी है आम या रब होता जज़्बा रहमत तेरी है आम। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल मुख्तलिफ मकामात पर इफ्तार इज्तिमाअत का सिलसिला हुआ, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी ने सुन्नत बरात बयान फरमाया। या रहमतल लिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन वही खुदा तेरा सुखन कुरआन तेरा पैरहन ज़ेरे कदम अर्शे बरी ज़ेरे कदम अर्शे बरी या रहमतल लिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन। चेहरा करम का आईना सर रिफ़अते हक़ का निशान अब है मेहराबे हरम आँखें हैं गमखारे जहाँ बनूर जिसमें मोहतरम शामे अबद जुल्फ़े करम सुबहे अज़ल लाए जदिया रहमतल लिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन। सोए तो दिल जागा करे हर सांस बन जाए अज़ा तेरी मुक़द्दस जिंदगी तबलीग कामिल बेगुमा। अस्सलाम वालेकुम। आज की महफिल से हम लोगों का ईमान ताज़ा हो गया और इस कहानी महफिल से हम लोगों को बहुत ज़्यादा हम इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में 10 रोज़ा एतिकाफ के लिए फार्म जमा करवाने का सिलसिला जारी है। हैदराबाद बाबुल इस्लाम सिंह के प्रेस क्लब में मदनी हल्के का सिलसिला हुआ। खलीज में इस्लामी भाई के घर मदनी हल्के का सिलसिला हुआ। मजलिस हकीम के इस्लामी भाइयों ने पाक मेहरवी काबीना में शख्सियात से मुलाकात की। मजलिस खुसूसी के इस्लामी भाइयों ने मदनी मुज़ाकरा देखने की दावत पेश की। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहज़ा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। मदनी चैनल देखते रहिए। मस्जिद बरो तहरीक जारी रहेगी, ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जगह में, तुझ पे जगह में ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो।